اللہ یہ دل بے حسینی ہے، یہ جان بے حسینی ہے، الحمد کہ اپنا دو ایمان بھی حسین ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسین ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کہ ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسین ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسین ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسین ہے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، مسجد بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، کیا خوب کہ نبیوں کا درباں بھی حسینی ہے، کیا خوب کہ نبیوں کا درباں بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن جمشق و گلاب فنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبیز نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا کچھ پل کی تھی حکومت فقط یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی بس رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد تمام تعریفاں حمد و ثنا اللہ جل مجدہ واسطے پھر کائنات دا خالق اور مالک وحدہ لا شریک خود ذات و صفات کے اندر کوئی دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گند و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجز و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج انشاءاللہ العزیز اپنا کربلا دا واقعہ جس جگہ تو اسا ختم کیتا سی اس جگہ تو کنٹینیو کریں گے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظیم قربانی انشاءاللہ بیان کریں گا جتنا ہو سکے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہیدہ دی زندگی دے بارے اللہ فرماندا ہے کہ عام شہید دی گل ہے تے جڑا سید الشہداء ہوئے راکب دوش مصطفیٰ ہوئے حسنین کریمین جنہ دا نام نامی اس میں گرامی ہوئے امام حسین جنہ دا نام ہوئے انہ دا مقام شہادت مرتبہ اتنا بلند عرفات اعلیٰ ہوئے گا اللہ عام شہیدان بارے فرماندہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فرمایا کہ لوگوں شہیدان دے بارے گمان بھی نہ کریا جے کہ شہید انہ دے بارے بدگمانی بھی دل چ پیدا نہ کریا جے بلکہ فرمایا اللہ دے راہ دے اندر جڑے شہید ہو جاندے نے انہاں نوں مردہ نہیں کہنا انہاں دے بارے مردہ خیال بھی نہیں کرنا بلکہ فرمایا بل احیاؤن وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر زندہ ہوندے نے ان دا ربہم یرزقون اللہ انہاں نوں رزق بھی عطا فرماندا ہے قرآن دے ترجمے تو تے سبحان اللہ نہیں کہنی دے کدوں کہنی درس قرآن ہوئے درس حدیث ہوندہ کوئی تصویر پڑھنا جائز نہیں ہے سوائے وہ توجہ دے نال سننا لازم ہوندہ ہے انہیں کہ تسی اپنا کری جو اسی اپنا کری جائیے اے درس قرآن دی توہین ہوندی ہے درس قرآن حدیث پاک ہوندی ہے اسی دسویاں کلوز کر کے توجہ ہمہ تن گوش ہو کے توجہ دے نال سنیا جاوے تاکہ اللہ دے رسول دے دین دے بارے میں وہ جڑی گل ہوے انہوں دل دے وچ جگہ بنے اور متوجہ ہو کے سننا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فرمایا کہ جڑے اللہ دے راہ دے اندر شہید ہو جانا انہاں دے بارے مردہ گمان بھی انہاں نوں نہیں کرنا مردہ گمان بھی نہیں کرنا دماغ دے اندر بھی کہ گل نہیں ہون دینی اے وہم بھی پیدا نہ ہوئے کہ شہید کیویں زندہ ہو سکتے ہیں اللہ نے فرمایا بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ نے کتے عند ربہم اپنے رب دی بارگاہ دے اندر زندہ نے تے صرف زندہ ہی نہیں بلکہ رب فرماتا ہے یرزقون اسا انہاں شہیدانوں رزق بھی عطا فرماؤنے ہیں دوسرے مقام تے اللہ تبارک و تعالی فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فرمایا شہیدانوں مردہ نہ کیا جائے شہیدانوں مردہ نہ کیا جائے بلکہ فرمایا بل احیاء وہ شہید زندہ نے ولكن لا تشعرون لیکن تانوں اس گل دا شعور نہیں تسی اس گل نوں سمجھ نہیں سکدے یہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ نے جدوں رب کہہ رہے شہید زندہ نے تے مومن دا کام ہے
شہید نو زندہ مننے مومن دا کام کی ہے شہید نو زندہ مننے ایہو جہا زندہ مننے کہ اللہ انہاں نو رزق بھی عطا فرماندا ہے انہاں دے بارے مردہ گمان بھی اپنے دماغ چ نہیں لے کے ہونا بلکہ شہیداں دی زندگی دے بارے اگر کوئی ڈاؤٹ پیدا ہوئے دل چ شک تے شبہ پیدا ہوئے تو کربلا دا واقعہ یاد کر کے میرے امام حسین دی سیرت نو پڑھ لیا جے کہ امام حسین دا تھڑ مبارک جسم مبارک کربلا دی دھرتی تے وچے تے حسین پھر بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے سنا رہے امام علی مقام دا قرآن سنانا اس گل دی نشانی ہے کہ شہید کیویں زندہ نے جویں حسین زندہ ہے شہید کیویں زندہ نے جویں حسین ابن علی زندہ نے شہیدان دی زندگی دی اصل کی ہے حسین ابن علی دا واقعہ پڑھ لو اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام تے میرے مصطفیٰ کے جدوں شہید ہو گئے نا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس طرح صحابہ میں سرکار نے سلام دا جواب دیتا صحابہ نے جدوں ویکھیا کہ حضور نے کدے سلام دا جواب دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے کہ حضرت جعفر طیار حضرت جعفر طیار جنہاں دے بازو قلم کر دیتے گئے انہاں پھر بھی اسلام دا جھنڈا بلند کیتا پھر اس جنگ دے اندر حضرت خالد بن ولید نے سپہ سالاری فرمائی کہ حضرت جعفر طیار جڑے بازو قلم ہو گئے نا میرے آقا کریم فرماندے جدوں جعفر طیار شہید ہوئے نے اللہ نے انہاں نو جنت دے اندر مقام تے مرتبہ عطا فرمائے اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش ہوئے اللہ نے فرمایا تیرے بازو کتھے نے یا اللہ تیرے راہ دے اندر میرے بازو قلم ہو گئے نے تیرے راہ دے اندر میرے بازو شہید ہو گئے نے یا اللہ میں بھی شہید ہو کے آیا اللہ نے حضرت جعفر نو پر عطا فرما دیتے جیویں پرندیاں کول پر ہوندے نے اللہ نے انہاں نو پر عطا فرمائے فرمایا جعفر جتھے تیرا دل کرے جا کے سیر کریا کر تے حضرت جعفر طیار طیار دا معنی ہوندا اڈن والا حضرت جعفر طیار آپ دا لقب پہ گیا حضرت جعفر طیار جا رہے سن میرے آقا فرش تے بیٹھے نے حضرت جعفر طیار نے آسمان دنیا تو سلام کیتا میرے آقا نے سلام دا جواب دیتا میرے آقا فرماندے صحابہ جان دے انہاں کدے سلام دا جواب دیتا ہے یا رسول اللہ تسی بہتر جان دے ہو فرمایا جعفر طیار جنوں رب نے بازواں دی جگہ تے پر عطا فرما دیتے نے جتھے چاہے اٹھ کے جاندا ہے فرمایا جعفر اٹھ کے جا رہے ہیں جعفر نے مینوں سلام کیتا ہے میں جعفر دے سلام دا جواب عطا فرما دیتا شہید ہیں زندہ ہوندے اتنے تو لوگ کہتے کوئی ماتی مریا پنڈا ہے ماتی ہیں جی ایسا ماتی بلا کیوں آندے نے جے نبی پاک نو قبر دے وچ بھی زندہ نہیں مندے جے نبی پاک نو روزے دے وچ بھی زندہ نہیں مندے وہ آندے سرکار آئے سر وقت ختم ہو گیا نبی پاک دنیا تو پردہ فرما گئے ہن سرکار بالکل ساڈا کوئی تعلق نہیں رہیا ہن بس اسی مسلمان کلمہ پڑھی جاواں گے مسلمان ہوئی جاواں گے سرکار دے روزے تے بھی جاؤ سرکار اوتھے بھی زندہ نہیں سرکار توبہ نعوذ باللہ مر کے مٹی دے وچ مل گئے اے اونا مماتیاں دا عقیدہ ہے کچھ اونا دے وچ حیاتی نے جڑے آندے نے نبی پاک روزے دے وچ زندہ نے لیکن اگے پیچھے سرکار آ نہیں سکدے جا نہیں سکدے سرکار کسی اور مقام تے زندہ نہیں ہے کہ اے اونا حیاتیاں تے مماتیاں دا عقیدہ ہے لیکن ساڈا اہل سنت دا کی عقیدہ ہے ساڈا عقیدہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ لیکن آقا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ساڑھے آلے سننے دا عقیدہ ہے کہ سرکار اوتھے بھی زندہ نے سرکار دے غلام جدو محبت نہ پکار دے نے سرکار اپنے غلامہ کو آ بھی سکتے نے سرکار دی زندگی ایک جگہ تے جامد نہیں اہل سنت دا عقیدہ ہے سرکار جتھے جان اللہ دی عطا اللہ دے اذن دے نال جویں شرف الدین بصیری نے حضور نو یاد کیتا نبی پاک بصرے وچ تشریف لے کے آ گئے نبی پاک انہوں نے جسم دے ہاتھ دے رہا فالج دا مرید ہے 10 سال سے منجی دے پہ آئے نبی پاک دا قصیدہ لکھی حضور دی نعت لکھی نبی پاک تشریف لے کے آئے سرکار نے جسم دے ہاتھ پہ رہا جا حضرت شرف الدین بصیری ٹھیک ہو گئے واپس جان لگے نبی پاک دے عرض کرتے سونے ہاں لوگ پوچھن گے ٹھیک کیویں ہوئے ہیں 10 سال تو مرض موت دے وچ مبتلا سے تے میں کی جواب دیواں گا کہ مینوں شفا کتھوں ملی ہے میرے آقا نے مزمل دی چادر لا کے تے
انہوں نے عطا فرما دیتی. چادر پھڑی نا تے چادر پھڑ کے تے ٹو ٹو کے ویندے نے اے خواب تے نہیں ویکھ رہا. میرے آقا کریم فرماندے تو خواب نہیں ویکھ رہا, تو حقیقت جو اپنے آقا دی ذات ویکھ رہا ہے. جو سویر ہوئی نا لوگاں پوچھے اشرف الدین مسیری مسیح تے نماز پڑھنے واسطے سکے. لوگاں کہ اشرف الدین مسیری ٹھیک ہے میں ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا میرے آقا مولا تشریف لے کے آئے. تو سبحان اللہ بولو کرما لے. میرے آقا مولا تشریف لے کے آئے سن تے میں نبی پاک علیہ السلام نے مینوں شفا دتی ہے. سرکار نے ہاتھ پھیریا ہے, اللہ دے نبی دے ہاتھ دی برکت دے نال اللہ مینوں ٹھیک کر دیتا وے. تے میں اے اپنے کولوں نہیں گل کردا, اج موٹے تے چادر لائی بیٹھا نا اے بھی میرے آقا کریم دی چادر. اس قصیدے دا نام ہی پہ گیا قصیدہ بردا. اس قصیدہ جنوں پڑھیا چادر ملدی ہے. دیوبندیاں دے مولوی اشرف تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب دے صفحے دے اوتے اسے صاحب قصیدہ بردا شریف دے شعر لکھے نے, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اپنی کتاب دے جگہ جگہ تے انہیں قصیدہ بردا دے شعر لکھے نے. میں کہ معلوم ہویا کہ جنہاں دے جڑے نبی پاک دی تعریف کرتے نے نبی پاک انہاں نوں کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماندے نے. اے شہید کیویں زندہ نے اے قرآن نے دسیا. امام علی مقام نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. حضرت جعفر طیار نے اٹھ کے دکھایا ہے کہ شہید انج زندہ نے. تے میرے آقا کریم اپنے غلاماں نوں آ کے عطا فرما کے میرے آقا کریم دسیا کہ جدے امتی ہو کے شہید زندہ ہے تے او دا نبی کنا کو زندہ ہوے گا. نبی دی زندگی دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اونچی بات کہو ذرا سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا, امام الانبیاء دے غلاموں میں عرض کرنا چاہنا شہید زندہ ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ریکارڈ فرما دیتا, ایک مقام دے نہیں بلکہ کئی مقامات دے. اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا شہید کے بارے گناہ بھی نہ کرے آجے کہ شہید مر گیا وے. یا اللہ دا جسم اگر انہوں گولی لگ چکی ہوئے او دا جسم اپنے اندر آپس اندر جدا ہو چکیا ہوئے پھر بھی ایسی انہوں مردہ نہیں کہہ سکتے. فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرے آجے شہید زندہ ہوندہ وے. شہید کیوں اللہ رزق بھی عطا کردہ وے. یا رب العالمین اگر شہید زندہ ہے تو جدے صدقے شہادت ملی ہوئے اس نبی دے بارے ایسا کیا کیے جدے صدقے امامت ملی ہوئے اس نبی دے بارے ایسا کیا کیے جدے صدقے اللہ رب العالمین نے ولایت عطا کیتی ہوئے اس نبی دے بارے کیا کیے. اللہ رب العالمین دی طرف ایک ہوئی آباد آن دیئے میرے نبی نو یا کو یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا. میرے نبی دے بارے آگیو ان نبیوں میں جرا شاہد بھی بن کے آیا, جرا نذیر بھی بن کے آیا, جرا بشیر بن کے آیا, جرا چمکتا ہویا آفتاب بن کے آیا. بریلی دے بابے نے ادا ترجمہ کر دیتا فرمایا انج کہہ لو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمینوں قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمینوں قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے
سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کوئی زمان خاموش والے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہنا امام علی مقام امام حسین زندہ نے آپ نے شہیدان دی زندگی دی مثال پیش کر دیتی ہے جدوں تیرے تے میرے امام علی مقام آپ جناب کربلا دے خیمے نصب کر لے 10ویں محرم دا دن آ گیا اتنوں ابن سعد دیاں فوجاں 72,000 روایت بھی مل دی ہے 22,000 دی روایت بھی مل دی ہے لیکن کثرت نال فوجاں سامنے کھلوتیاں نے میرے امام علی مقام نے 10ویں محرم دا دن آ گیا جدوں فوجاں دیاں صفاں بن گئیاں جناب ہور جڑے نے حضرت امام علی مقام دے دربار وچ حاضر خدمت ہوئے حضرت ہور آ کے کہندے نے میرے امام میری غلطی دی معافی مل سکتی ہے آپ نے فرمایا کی چاہنا میں انہاں خدا وے اس جگہ تے تانوں میں قید کیتا وے اس جگہ تے ناکہ بندی میں کیتی ہے میں جرم کیتا ہوئے لیکن میں چاہنا وہاں میری غلطی معاف ہو جائے میرے امام کہندے نے کی چاہنا میں اگر یزید دی فوج دے وچ رہے گا قطعی طور تے معافی نہیں ہوے گی حضرت ہور کہندے نے یا امام میں چاہنا وہاں میں تہاڈی فوج آ جاواں میں تہاڈے غلاماں چ آ جاواں میری غلطی دی معافی ہو جائے گی میرے امام نے فرمایا اور اگر تو ساڈے والا جائے گا ایتھے بھی میں تینوں بشارت عطا کرنا وا قبر حشر دے اندر بھی میں تینوں بشارت عطا کرنا میرے امام دے زبان تے جملے نکلے فرمایا انت حر فی دنیا والآخرہ حر دا معنی آزاد ہوندا ہے فرمایا تو ایتھے بھی جہنم دی اگ تو آزاد ہے تو قیامت والے دہاڑے بھی اللہ نے تینوں جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیتا حضرت حضرت ہور آگے امام علی مقام دی بارگاہ وچ فرمایا مینوں یزید دی سپہ سلاری نہیں چاہیے تاڑی غلامی چاہیے ہور آگے نے آپ دی بارگاہ آگے سرکار ایک اور میری عرض فرمایا کی چاہندے ہو آگے سب نال پہلے تہاڈے والوں جڑا جنگ دے میدان جترے گا وہ ہور بن یزید ہوے گا فرمایا میں تہاڈا غلام ہوے گا میں جنگ تے جانا ہے میرے امام علی مقام نے حضرت ہور دی بھی گل تسلیم کر لی آپ نے فرمایا ہور جے میں تیری مرضی ہوے ادھروں جناب ابن سعد دی فوج نے انہیں آکھیا حل من مبارزن ہے کوئی ساڈا مقابلے جان والا اپنا مقابلہ کرن واسطے اپنا نوجوان باہر بھیجو حضرت جناب ہور کہندے نے یا امام مینوں اجازت عطا فرماؤ امام علی مقام دے قدماں نوں ہاتھ لا کے ہور کہندے حضور میں جانا چاہنا آپ نے اجازت عطا فرما دیتی ہے ہور چلا گیا وے ادھروں ابن سعد نے ویکھیا انہیں آکھیا ساڈا سپہ سالار ساڈی فوج دا جرنیل ایدا سامنا کنے کرنا ہے انہیں ایک اپنا نوجوان جدے بارے مشہور سی 1000 بندے تو زیادہ طاقتور وے انہیں ہور دے مقابلے واسطے بھیجیا نالے کہندا پہلے جا کے ہور پر جناب ہور نو جا کے قائل کرن دی کوشش کری ہور نو کبھی آ جا واپس آ جا تیرا کوئی نقصان نہیں ہویا اسا تینوں معاف کر دیواں گے حکومتاں بھی تینوں دیواں گے تیری سپہ سالاری بھی قائم رہے گی اگر تو غلطی کر بیٹھا ہے توبہ نعوذ باللہ تو واپس آ جا اسا تینوں معافی دے دیواں گے اگر ہور نہ منیا پھر ہور نو دھوکے دے نال شہید کر دیویں ہور نو قتل کر دیویں او ابن سعد دا فوجی آ کے حضرت ہور نال مخاطب
مخاطب ہویا مذاکرات کر رہے ہیں گل بات کی جا رہی ہے حضرت حرودیہ ساریاں گلاں سنتے رہے بلا آخر آپ نے فرمایا او یزیدی فوجیا ایک گل دا جواب دے ایک سائڈ تے جنت ہوے دوجی سائڈ تے جہنم ہوے تے فیصلہ کدھر کرنا چاہیے انہیں کہ جنت وال جانا چاہیے ہر کہندے نے میں فیصلہ کر چکیا وا جنتی ادھر نے جہنمی ادھر نے میں جہنم چ جانا پسند نہیں کرتا بلکہ جنتی جواناں دے سرداراں دی غلامی کرنا پسند کرتا حضرت غور نے جناب ایک اللہ بچوں جدو آخری جواب دیتا انہیں دھوکے دے نال آپ نے حملہ کیتا حضرت غور نے ہوتا وار روکیا انہوں واصل جہنم کر دیتا آگیا ابن سعد غور کو میرے مقابلے جے ہے میرے مقابلے دا بندہ میرے سامنے پیش کر حضرت غور نے تجھا بندہ بھی واصل جہنم کر دیتا حضرت غور میدان دے وچ کلوتے لے حضرت امام علی مقام کہندے نے یا رب العالمین میں ہر تے راضی ہاں تو بھی راضی ہو جاوی ہر نے وفا دی مثال پیش کر دیتی ہے حضرت گرامی حضرت ہر دے نال ابن سعد کی فوج لڑ لڑ کے کافی فاصلے جہنم ہوئے بلا آخر انہیں کیا یک بار کی حملہ کرو حضرت ہر دے اوپر کافی تعداد وچ یزیدیاں حملہ کیتے حضرت ہر زخمی ہو گئے امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ آئے اندر حضور مینوں پروانہ ہے جنت عطا کر دو مینوں معافی دا پروانہ دے دیو میرے امام کہندے نے میں جڑی گل کہہ دتی ہے ایتھے بھی تو آزاد ہے اوتھے بھی تو آزاد ہے اور چاہ چلا جا اللہ تیری شہادت نو قبول فرمائے حضرت غور نے جناب علی حضرت غور نے اپنی جان اللہ دی بارگاہ چ پیش کر دیتی حضرت امام حسین دے قدماں چ قربان کر دیتی اور دا سکا بھائی ہے او بھی ابن سعد فوج دے وچ شامل سی جنے اپنے ویر نو ویکھیا اونے بھی ابن سعد یزیدی فوج دا انکار کیتا امام حسین دے قدماں چ آ کے کہندا ہے یا امام میں غلطی دی معافی منگنا چاہلا وا میں بھی خردہ پائیا آپ نے فرمایا اللہ تینوں بھی معاف کرے گا حضرت خردہ پائی بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا چوتھا بندہ حضرت خردہ ایک غلام ہے جنہیں پوری زندگی آپ کی غلامی کیتی ہے انہیں جدو مالکانو شہید ہوندہ بے گیا انہیں کہ میں پیچھے کیوں رہ جاوا اینا مالکان دی میں نوکری کرتا رہا آج انہ دے نالی میں جام شہادت نوش کر جانا حضرت غردہ غلام بھی شہید ہو گیا چارے لاشے کربلا دی دھرتی دے پہنے تے نالے کہندے گون گے یہ دل پہ حسینی ہے یہ جامی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو اچھا میں شیر میں نہیں کہ میں کوئی شاعر شیر تاں پڑھی دے نا کہ تاڑا کو ذوق قائم ہوئے شیر ساڑا ذوق ہے عقیدہ ساڑا قرآن حدیث عقیدہ ساڑا قرآن حدیث ہے لیکن یہ نہ کو بندے شیر ہی پڑھتے رہے بندے کیونکہ زبان چلاؤں لگے بندے نہیں نا شیر ہی پڑھتے رہے لیکن شیر پڑھئے کدھے پڑھئے انہوں نے شیر انہوں نے پڑھئے جنہاں دا رب بھی جنہاں دا کسی دیکھو گیا انہوں دی تعریف چ پڑھی تھی جنہاں دا رب دی تعریف جنہاں دی تعریف رب نے پورا قرآن نازل فرما دیتا ہے آزاد فرشی لاتا پڑھ لیا اللہ نے عرشی لاتا محبوب دیا پڑھ کے پورا قرآن بنا چھڑے بابا اللہ کو ذرا سبحان اللہ
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دے دربار کے اندر 4 شہادت ہو گئی. حضرت حر بھی شہید ہو گئے, انہوں دے بھائی بھی شہید ہو گئے, حضرت حر دا بیٹا بھی شہید ہو گیا, حضرت حر دا غلام بھی شہید ہو گیا. حضرت جناب امام علی مقام آپ دے دربار کے اندر ایک مائی اپنا پتر لے کے آئی, نال نو بھی ہے, نو رانی بھی نال, پتر بھی نال, وہ اپنے بیٹے نو لا لے کے آندی یا امام میرے بیٹے دی قربانی بھی قبول فرما لو. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی سے نوجوان دا نام ہے, یہ خوبصورت نوجوان جنہیں جناب من 17 دن ہوئے نے وہ شادی ہوئے نے, ماں دی اکھاں جو آنسو جاری نے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کہندے ہیں اپنے پوچھا ماں جی کیوں روندیاں جے؟ ماں کہندی ہے بیٹا آج اگر تیرا باپ زندہ کھاندا میں تیرے باپ دے او دے قدم پھڑ کے کہندی ہم نواسے رسول کربلا دے وچ نے انہاں دا جا کے ساتھ دے, لیکن بیٹا تیرا باپ بھی دنیا تو ٹر گیا ہے. بیٹا ہن تو نوجوان ہے, چند دن ہوئے نے تیری شادی نو. بیٹا میں چاہنی میں شہیداں دی ماں بن جاوا, میں شہید دی بیوہ بن جاوا, لیکن تیرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے. بیٹا میں چاہنی اگر تو حسین ابن علی دے قدماں وچ اپنی جان پیش کر دے تے میں تیرے تے راضی ہاں. آپ دا بیٹا کہندا مائی صاحبہ اماں جی رون دی ضرورت نہیں, جس دل وچ تاڈے دل وچ اہل بیت دی محبت ہے میں بھی تہاڈا دودھ پیتا وے. اللہ نے مینوں بھی اہل بیت دا نوکر بنایا ہوا. او مائی صاحبہ کہندے بیٹا پھر چلا جا کربلا دی دھرتی دے وچ جا کے اپنی شہادت پیش کر. بیٹا اپنی جان جیڑی ہے نواسے رسول دے قدماں وچ قربان کر دے. او بیٹا کہندا ماں جی میں اپنی بیوی نو جا کے پوچھ لواں, بیوی نال مشورہ کر لواں. ماں کہندی ہے بیٹا اے عورتاں جیڑیاں نے کمزوری بنا دیندیاں نے, بیٹا تیری کمزوری تیری بیوی نہ بن جائے. آندا ماں جی اس دل وچ آل بیت دی محبت ایہو جی گرا لگی ہے, ایہو جی گنڈ لگی ہے, ادھے وچ کوئی دوسرا آ نہیں سکدا. ماں جی پریشان نہ ہوو, میں اپنی بیوی نال مشورہ کرن چلا وا, نالے اطلاع دین واسطے جا رہا وا. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی زوجہ محترمہ کول جاندے نے, جا کے کہندے نے میں تے امام حسین دے قدماں وچ جان لگا وا, ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاوا, یقیناً میں شہید ہو جاواں گا کیونکہ ادھر مقابلہ کوئی نہیں, ادھر 72 تن لے ادھر ہزاراں دا لشکر ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاواں. میں تینوں دسن واسطے آیا. او نوجوان بی بی کہندی ہے میں تانوں روک بھی تے نہیں, لیکن امام علی مقام دے قدماں دے وچ جا کے ایک ضمانت لینا چاہنی ہاں, ایک گارنٹی لینا چاہنی ہاں. او وہب بن عبداللہ کلبی کہندے نے دس تے صحیح کی چاہنی ہے, آکھیا تاڈے نال گل نہیں کرنی, ایک کربلا دی دھرتی وچ جا کے امام حسین نال جا کے میں گل کرنی ہے. او بی بی بھی نال آ گئی, او نوجوان بھی مائی صاحبہ بھی نال آ گئی. او کربلا دی دھرتی دے وچ وہب بن عبداللہ کلبی اپنی بیوی دے ماں دے نال آئے نے, امام حسین دے دربار چ حاضری دیتی ہے. امام علی مقام کہندے نے تساں کدھر آئے ہو؟ مائی کہندی ہے اے امام میں ہور تے کچھ نہیں دے سکدی, ایک پتر پالیا سی, جوان کیتا سی, مصیبتاں چلیا سی, اج خوشیاں ویکھیاں نے, میں چاہنیا اے پتر تیرے قدماں وچ اپنا قربان کر دیوا. میرے امام علی مقام نے آکھیا مائی صاحبہ تیرا ایک کوئی بیٹا ہے لے جا, لیکن ماں کہندی ہے جدوں کوئی نذرانہ پیش کرے جڑے لجپال ہوندے نے او نذرانہ واپس نہیں کردے, میں نذرانہ لے کے آئی ہاں قبول فرما لو. میرے امام کہندے نے اللہ تینوں جزا دے وے. اس نوجوان عورت نے پوچھیا بیٹی تو کی چاہنی ہے؟ انہیں آکھیا میں گل کرن واسطے نال آئی ہاں. اے نوجوان میرا سرتاج وہب بن عبداللہ
عبداللہ قلبی جدو شہید ہو جائے گا قیامت دن آ جانا ہے انہیں شہیدہ دلال جنت چلے جانا ہے میں تاٹو سامن بنا کے گرنٹی لین واسطے نال آئیا میں روک بھی نہیں میں ٹوک بھی نہیں میں چلیا تجھے میرا خامد جنت مسافر بن جاوے کلیا جنت نہ جاوے منو بھی نال لے کے جائے حضرت امام علی مقام آپ فرما دینے بی بی پریشان نہ ہو حسین تینوں ضمانت دیندہ ہے وہاں بھی جنت جائے گا تینوں نال جنت لے کے جائے گا آج کوئی نوجوان کی چنگے پاس ٹور پہ نا لوگ آئے مولویاں پیچھے لگ گیا ہے مولویاں پیچھے لگ گیا مر جائے گا ماما روک دیا لے بیویاں رکاوٹ بن دیا لے بیٹھے کے دل بابو بڑھے بارے تسا جاؤ گے تارے ہاتھ کڑیاں لگیا ہون گیا تو بابا جی یہ کام چھڑ دیو لیکن باپ بن عبداللہ قلبی تیرے مقتلہ تو قربان جاوا تیری ماں کتنی پکیز ہے تیری بیوی کتنی پکیز ہے جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی 17 دیہارے شادی گزرے لے بیوی کہتی ہے اگر تو جنت جانے گا تو میں بھی اہل بیت دی نوکری کراں گی اہل بیت دی خاتمہ بن کے میں بھی نوکری کر کے مینوں بھی جنت نال لے کے جاؤں گی اے تو دی زندگی چند روز دی ہے مٹ جانی ہے مک جانی ہے ہمیشہ دی زندگی وہ حشر سے میدان تو بعد شروع ہوندی ہے وہ پاکیزہ جنہاں دیا ماوا ہون پاکیزہ جنہاں دیا بیویاں ہون اپنے عزیزاں دے سامنے رکاوٹ نہیں بن دیا بلکہ کہندیاں لے جڑے مصطفیٰ دے غلام لے انہاں دے نال ڈٹ کے کھلوتا روی خدا دی عزت دی قسم ہے اگر واپس آ جائے گا تو غازیاں چلا لکھیا ہوئے گا اگر مر جائے گا اسی شہیدہ دی بیوہ تو شہیدہ دیاں پہلا کرال سبحان اللہ بولو ذرا واہ بن عبداللہ قلبی امام علی مقام کو اجازت لے کے میدان کربلا دے وچ چلے جاندے نے حضرت امام علی مقام اجازت دیندے نے جدو جناب واہ بن عبداللہ قلبی آپ کہندے نے آؤ میرے مقابلے دے وچ نالے قصیدہ کی گاندے نے نالے قصیدہ اے گاندے نے کہندے نے لوگو کسے دا امیر یزید ہوے گا کسے دا امیر ابن سعد ہوے گا کسے دا امیر ابن زیاد ہوئے گا آپ فرماتے ہیں میرا امیر کربلا دا استاد میرا امیر جلدی جوانہ دا سردار میرا امیر نواسہ مصطفیٰ میرا امیر علی دا لخت جگر میرا امیر فاطمہ دا دل دا ٹکڑا میرا امیر علی اکبر دا بابا ہے میرا امیر علی اصغر دا بابا ہے میرا امیر ایوب ناف تو لے کے پیروں دے ناخلا تک مصطفیٰ دی تصویر حسین ابن علی میرا امیر حضرت بن عبداللہ قلبی نعرے حسین ابن علی دے لاندے لاندے میدان اتر جاندے آندے میرے مقابلے چ آؤ او جناب مقابلے دے وچ یزیدی آندے نے لیکن جناب کلے کلے آندے نے فاصلے جہنم ہو جاندے نے نظریہ پکیزہ کو ادھر نوکری واسطے لڑیا جا رہا ہے ادھر اپنی تنخواہ واسطے لڑیا جا رہا ہے ادھر مصطفیٰ دے دین واسطے حسین ابن علی دے کردار دی اعلیٰ مثال نو پیش کرنے واسطے لڑیا جا رہا ہے ادھر جذبہ شہادت دا ادھر جذبہ مال دا اور برابر نہیں ہو سکتے کلے کلے آندے لے جہنم واصل ہو جاندے لے یک بار کی حملہ کیتا گیا کٹھیا رل کے تیران دی برسات کی تھی وہاں بن عبداللہ قلبی واپس آئے لے آندے لے میرے امیر حسین اگر پانی دا گھٹ مل جائے اللہ دی عزت کی قسم کئی کوفیانوں واصل جہنم کر دے باگا میرے امام کہندے لے پانی ایک
کتھے نہیں ملنا پانی حوض کوثر سے مصطفیٰ نے عطا فرمانا ہے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی وہ بھی جناب بلا آخر پھر دوبارہ جان دے لے آپ زخمی ہو کے جدو زمین تے گر دے لے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی دا سر مبارک یزیدیاں قلم کر کے امام حسین دے خیمے کی طرف سٹیا آکیا حسین اپنا فوجی دا سر لے لے جدو او دا سر میرے امام دے خیمے دے بچایا میرے امام نے اپنے ہاتھ مبارک لائے وہب بن عبداللہ قلبی دیا زلفہ سواریا انہاں دی ماں دی طرف بیٹھیا کہ ماں جی تاڑا پتر شہید ہو گیا ہے ماں کہن دیئے ان اللہ مع الصابرین میں صبر کیتا ہوئے میں تے خود شہادت منگی سی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا پتر شہادت رتبہ حاصل کر گیا ہے حضرات گرامی اسی طرح منظر کشی کردہ گیا اسی طرح وقت گزردہ گیا ادھر جناب ابن سیاد فوجی کہندے لے وہ کہندے لے لوگوں ساڑھا مقابلہ اہل بیت نبی دنالے کوئی نبی پاک دی اہل بیت افراد آوے انہاں بچوں کوئی آوے ابن سیادی فوج بکار کے کہندیے حسین کوئی اپنا پتر بھی پیر لوکاں دے بچے شہید ہوئی جا رہے ہیں ایک قتل ہوئی جا رہے ہیں جدو ایک جملہ سنیا او مدینے دے بچے جدو لوکاں نبی پاک دے چہرے دا دیدار کرم دی تڑپ پیدا ہوندی سی او حسین دے گھر وچ اوندے سن کہندے سن حسین اپنے بیٹے علی اکبر دا مکھڑا وکھا دے علی اکبر ہو بہو میرے مصطفیٰ دی تصویر بن کے آیا کہندے حسین اپنا پتر بھیجنا میرے امام نے جدو سنیا دے فرمایا پتر کے لئے اصل لکا لکا کے رکھے نے پتر کے لئے مدینے چھڑ کے آئے ہیں پتر بھی تے نال لے کے آئے ہیں نا جیرا بندہ سچا ہوئے نا اولادہ نو سنبھال کے نہیں رکھدا اولادہ نو پیچھے نہیں رکھدا اولادہ نو اکیلا کے رکھدا ہے اور پتہ ہوندا ہے اگر یہ مشن سچا ہوئے پھر اولاد بھی قربان ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں میرے امام کہندے نے پتر بھی نال لے کے آئے ہیں حضرت علی اکبر نے امام علی مقام دے اپنے جناب پتلیاں کے ہاتھ رکھے آکے بابا ہن دشمن بار بار پکار رہے ہیں لیا نہیں کہندا بابا مینوں اجازت عطا فرماؤ میں چلا وا ویکھا تے صحیح اج علی دا خون کردا کیے اج ویکھو تے صحیح 18 سال دے اپنی کمائی دا اج کمال تے ویکھو اج مینوں اجازت عطا فرماؤ حضرت علی اکبر اجازت مانگدے نے آپ فرماتے ہیں جا تیری بیٹی زینب نے علی اکبر تینوں پالے جوان کیتا ہے اپنی پھپھی کو لے اجازت لے حضرت بی بی زینب نے جا کے خیمے میں داخل ہوئے آکھیا پھپھو اماں اجازت عطا فرماؤ اج دشمن کہندا ہے حسین دا پتر آوے حسین دا پتر اے بزدل نہیں حسین دا پتر اے کل بھی حیدر دا خون میدان دے وچ کھلوتا ہوندا ہے حیدر دا خون کدی بھی ڈریا نہیں حیدر دا خون کدی سہمیا نہیں صدیاں بعد بھی اج بھی جڑا حسین دا پتر ہوئے سید ظہیر الحسن شاہ ایک جناب ایک قادیانی نواز قاضی فائز عیسیٰ دے سر سے قیمت لا کے 35 سال انہوں جناب جیل کے وچ بند کر دیتا اور حسین دے پتر نے صدیہ تو بعد اے ہوئی پیغام دیتا ہے جلا حسین دا پتر ہوئے اور دشمن دے سامنے اپنے خون کی لج بھی رکھدا ہے نالے دنیا نو دسدا ہے او دنیا والے حسین دا خون مر سے سکتا ہے لیکن کسی ظالم دے سامنے نہ جھک سکتا ہے نہ کسی ظالم دی حمایت کر سکتا ہے کیونکہ حسین کل بھی زندہ باد سی حسین آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک حسن سے حسین دی نسل بھی ہمیشہ تو زندہ باد رہے
حضرت جناب علی اکبر اجازت منگتے لے پھپھو اما دے کول آندے نے بی بی جی زینب اے میری پھپھو اما اجازت عطا فرماؤ حضرت علی اکبر نوں اجازت ملدی ہے آپ جدوں میدان چ اتر دے لے چار چفیل اے کوئی آواز آندی ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میری حل کرو یا مشکل کشا علی چار جو پھر مولا علی دا جدو پتر میدان جو اترے آوے حضرت علی اکبر نے فرمایا تسا کہندے سو حسین اپنا پتر پیش کر آوے کو حسین دا جوان بیٹا علی اکبر میدان جی آیا ابن سعد کی فوج آپ کے اندر صفا پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا علی اکبر اگے اگے جان دے یزیدی فوج پیچھے پیچھے جان دی ابن سعد کہندا وے مقابلے دے وچ جاندے کیوں نہیں ہو آندے نے اس نوجوان دیا اکھاں دے وچ سانو روب نظر آندا ہے ڈر نظر آندا ہے میں کہ حیدر دا خون ہوے رب کعبہ دی عزت دی قسم مقابلہ کرن واسطے او کوئی سامنے نہیں آندا علی اکبر کہندے نے ہن پہلے پکار دے رہے ہو ہن علی اکبر آیا ہے میدان دے وچوں آؤ ایک لعنتی نوں ابن سعد کہندا میں تینوں فلانی جگہ دی گورنری دے دوا گا جا جا کے حسین دے پتر دا مقابلہ کر علی اکبر دے سامنے آندا وے حضرت علی اکبر نے جدوں ذوالفقار حیدری انج کر کے لہرا کے انہوں واصل جہنم کیتا مر گیا علی اکبر نے آکھیا اپنا سور نہ لے جاؤ اپنا جوان لے جاؤ او دے پتر بھی اس جنگ دے وچ سال اپنے باپ دی غیرت دے پیچھے انہاں کے ساڈے باپ لو علی اکبر نے قتل کیتا ہے اسا خود بدلا لواں گے چار پتر او دے میدان چ آندے نے علی اکبر ساریاں نو واصل جہنم کر دیندا ہے ادھروں پیاس دی شدت محسوس ہوئی واپس خیمے والا ہے اندر بابا اگر پانی مل جائے اللہ دی عزت کی قسم ہے کوئی یزیدی واپس نہیں جاوے گا پاپا پانی دی طلب ہے حضرت امام فرماتے ہیں اے تنگا پانی اسا پسند نہیں کیتا اسا حوض کوثر دا پانی پسند کرتا حضرت علی اکبر نے جناب حضرت علی اکبر نے جدوں مبارز پیش کی تھی آپ فرمایا ابن سعد اور کوئی بندہ ہے تے میرے مقابلے چ پیش کر ابن سعد کہندا وے اگر اسی طرح لڑتے رہو گے ساری فوج ختم ہو جائے گی علی دا پتر کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا یک بار بھی حملہ کرو یک بار بھی تیراں کی برسات ہوئی علی اکبر اپنی سواری کو زمین پہ آئے لے زمین پہ تشریف لے آئے علی اکبر کے سر مبارک نو جدوں اتاریا امام حسین کے خیمے وال بھیج کے کہندے نے حسین اپنا جوان پتر واپس لے لے امام علی مقام کہندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے او میرا علی اکبر بھی تو قبول کر لیا یا اللہ حسین تیرے راضی ہے تو حسین تے راضی ہو جائے حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے میرے امام نے انج کر کے لوح محفوظ سے نظر ماری اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ میرے نبی فرماتے ہیں فرمایا مومن جدوں بھی بے خدا ہے فراست اللہ دے نور نال بے خدا ہے او جدوں اللہ دے نور دے نال میرے امام نے انج کر
کر کے شہیداں دی لسٹ ویکھی تے ویکھیا میرے شہیداں دی لسٹاں دے وچ میرے 6 مہینے دا علی اصغر بھی موجود ہے تے سوچن لگ پئے علی اصغر نہ چل کے جائے گا نہ علی اصغر تلوار اٹھائے گا علی اصغر پھر کیویں شہید ہوے گا امام علی مقام اسے سوچو بچار وچ خیمے دے دروازے تے علی اصغر نو روندیا ہویا اپنی گود وچ چکیا ہے نالے اپنے شہزادے علی اصغر نو ویندے نے نالے رب دی تقدیر ویکھنا چاہندے نے او جڑا میدان وچ اترے نا او کیویں شہید ہوے گا حضرت علی اصغر دے چہرے ول ویکھدے نے نہ رب دی تقدیر دے فیصلے ویکھنا چاہندے نے او کوئی ملا ملوانا کہے میرے امام نے پانی طلب کیتا ہے میں نہیں منگا میرے امام نے پانی طلب نہیں کیتا اللہ دی عزت دی قسم ہے او جڑے حوض کوثر دے مالک او پانی فرات جالی پیندے انہاں دے واسطے یہی حکم سی دنیا دا پانی نہ پیا جائے حوض کوثر دے جا کے پی لے میرے امام نے جدوں ویکھیا علی اصغر انہاں دی شہادت لسٹاں دے وچ نہ آئے اپنے شہزادے نو خیمے چ لے کے دروازے چ بیٹھے ادھروں دنیا دا لعنتی ہرمل نے ایک تیر ماریا او تیر علی اصغر دے حلق چ لگا ہے اللہ دی عزت دی قسم اے شہادت ایویں نہیں بیان ہوندیاں کلیجہ منہ نواندا ہے کلیجہ پھٹن لگدا ہے علی اصغر 6 مہینے دا دودھ پیندا شہزادہ میرے امام دے ہتھاں دے وچ جدوں تیر لگیا خون دا پھوارا نکلیا ہے میرے امام دے چہرے تے پیا تے امام کہندے لے یا اللہ تیرا شکر ہے میں تے پریشان سا علی اصغر نے کیویں شہید ہونا ہے تیریاں تو ہی جاننا ہے علی اصغر بھی شہید ہو گیا اپنا علی اصغر بھی قربان کر دیتا ادھروں سیدہ بی بی زینب ثانیہ زہرا آپ اندیاں نے آگے کہندی ویرا میں ایک گل کرنا چاہنی ہاں میرے امام فرماندے نے زینب بول آکھیا میں کچھ منگاں گی مینوں عطا کر دو گے میرے امام کہندے نے زینب ایک گل دا خیال رکھی اسا مدینے نہیں ہو بیٹھے اسی کربلا وچ بیٹھے ہیں میرے کولو ایسی چیز نہ منگ پوی جڑا تیرا ویر تینوں نہ دے سکے بی بی زینب رو کے کہدیاں نے ویرا میں اپنے نالے دا فرمان سنان واسطے آئی ہاں میرے لالے دا فرمان صدقہ مصیبتاں نوں ٹال دیندا ہے تے میں چاہنی ہاں اج کربلا دے وچ اس تو بڑی مصیبت کیڑی ہے اج میرے بانجے بھی شہید ہو رہے اج میرے بھتیجے سامنے خون دے وچ لت پت ہو رہے اس تو بڑی مصیبت کی ہے مینوں اجازت دے دو میں صدقہ دینا چاہنی ہاں میرے امام کہندے نے زینب صدقہ کیو اپنے شہزادے اولو محمد نو لے کے آیا آکے ویرا میرے اولو محمد ہے کہ عمر جو چھوٹے میں اللہ دی بارگاہ وچ انہاں دی نیاز پیش کراں گی اللہ قبول کر لے ہو سکدا ہے امتحان ختم ہو جائے جدوں بی بی زینب نے بار بار اصرار کیتا میرے امام نے اجازت عطا کی تھی اور جدوں شہزادے اولو محمد میدان چ اترے نے یزیدی فوجی کہندے نے اے بچے کون نے آواز آندی ہے انہاں بچے نہ سمجھیا نے اے مصطفیٰ دے باغ دے او چمک دے ہوئے ایسے فقیزہ پھول نے انہاں دی رگاں وچ حسین دے جناب پاپے ہے تے قرار دا خون بھی ہے اے حسین دے پانجے میدان
جناب جدوں حضرت بی بی زینب دے شہزادے میدان جو اترے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں انہاں دے مقابلے واسطے بھی بڑے بڑے سورما آئے اے شہزادے بھی شہید ہو گئے بلا آخر اندر حسین پھول فیصلہ کر لے اگر رہنا چاہنا ہے یزید کی بیعت کرنی پوے گی میرے امام کے اندر میں علی اکبر بیعت واسطے نہیں شہید کروایا میں علی اصغر بیعت کرنے واسطے نہیں شہید کروایا میں حضرت قاسم بن حسن بیعت کرنے واسطے نہیں شہید کروایا سرداد نداد دست در دست یزید حقاق بلائے لا الہ الا اللہ است حسین فرمایا میرا سر بھی لے سکتا ہے لیکن لعنتی یزید میں کبھی بھی امیر تسلیم نہیں کر سکتا میرے امام علی مقام نے بہادری دلال آگیا میرے باب علی دی تلوار کتے وے او ذوالفقار حیدری نو طلب کیتا مصطفیٰ دا امام اپنے سر سے لایا حسن بن علی دا پٹکا اپنی کمر چ بلیا جدو سواری تے سوار ہون لگے او ثانی زہرا بی بی زینب نے بلایا آکھا زینب ایتھوں تک میں سپا سلار سا اگے دی سپا سلاری تو کرنی ہے میں علی دا کردار نبھا کے جا رہا تو زہرا پاک دا کردار نبھانا ہے سیدہ زینب نو وسیعتہ کی دیا آکھا زینب اگر میں بھی شہید ہو جاوا وعد اعلان کرلا زینب ایک لوغانی کرلا کہ نو پتہ ہے میرے آقا دا فرمان من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاہلیہ میرے نانے دا فرمان ہے وہ تیرا اپنے سینے چک کرے اپنے سر نو واویلا کرے سازا غلام علی اسا دین دے بھی وارثا زینب تینو وصیت صبر کری سیدہ زینب آندیالے ویرا اللہ تعالی زندگی دے وے فرمایا زینب ایک کتھے دعا دینی پئیے سامنے موت پئیے ایتھے دعاواں دا ٹائم نہیں ایتھے رب دے دین دے نال وفاواں دا ٹائم آ گیا ہے میرے امام میدان چ اترے لے امام علی مقام کہندے لے او کوئی میرے مقابلے دا ہے وے تے لے کے آؤ میرے مقابلے وچ آؤ کوئی سامنا نہیں کردا سپاہ سالار بھی پیچھے پیچھے ہٹی جا رہے میرے امام نے فرمایا جان دیو میں کون انہاں دے لے تو علی دا پتر فرمایا اے تے پتہ ہے اے بھی دسونا مصطفیٰ نے میرے نال کتنا کو پیار کیتا ہے میں فاطمہ زہرا دا لخت جگرا حسن دا چھوٹا ویرا مصطفیٰ دا نواسا میرے مقابلے وچ ظالموں اتنا ظلم کمایا دے آؤ مقابلہ کرو جدو کوئی نہیں آیا میرے امام اگے گھوڑے نو ایڈی لا کے ایک روایت وچ آندا اونٹ نو ایڈی لا کے میرے امام اگے چلے گئے امام جا رہے ہیں یزیدی پیچھے پیچھے ہٹ رہے لے آندے لے اے حسین دا مقابلہ کون کرے گا حسین ابن علی دے اوتے یک بار کی حملے کیتے گئے تیراں کی برسات کیتی گئی ایتھوں تک میرے امام دے جسم مقدس اوتے 103 زخم لگے کوئی جسم دا ایسا حصہ نہیں جتے تیر یا نیزہ نہ لگا ہوئے میرے امام سواری تو زمین تے تشریف لے کے آ رہے اترو جناب شمر دل جوشر لعنتی دوڑتا ہویا آیا آگے کہندہ حسین
آج تیرا مقام مکمل ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ ساڈی ابتدا ہے, ساڈی انتہا تے قیامت والے دن پتہ چلے گا جو ساڈے ترانے قیامت والے دن بھی گائے جا رہے ہیں. آپ دے جسم مقدس سے اتنے شمر چڑھ گیا تے آندا ہے حسین میں تیرا سر لاؤں لگا. امام علی مقام نے فرمایا اج کیڑا دیہاڑا ہے؟ میں کہ جمعہ دا دن ہے. فرمایا جمعہ دا تے اجتماع ہوندا ہے, جمعے دی شرطاں نے زور دی نیت فرما لی تے فرمایا مینوں موقع دے میں سجدے دی طرف جاواں. شمر نے کہا میں نہیں موقع دیواں گا. میرے امام نے فرمایا نہیں میں سجدے تے جانا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ نے میرے واسطے سجدے بڑے لمبے کیتے نے, میرے نانے نے بڑے لمبے لمبے سجدے میرے واسطے کیتے, میں پشتے سوار ہو جاؤں اور سجدیاں دا حق ادا کرنا ہے. شمع جوش نے واقعہ نہیں میرے امام نے نیت فرما لی, تیمم فرمایا. میرے امام نے نیت فرما کے نماز دی نیت کی تھی. جدو سجدے دی حالت وچ گئے نا اس وقت آپ دا سر مبارک شمر نے جدا کیتا ہے اور آ کے سر مبارک کو جدا کر کے جدو بلند کیتا یزیدیاں نو آندا ہے تن مبارک ہوے حسین شہید ہو گئے نے, حسین دنیا تو چلے گئے نے. میرے امام علی مقام دا سر بلند ہویا. یزیدیاں نے اس وقت جناب انہوں نے ترانے گانے شروع کر دیتے, نغمے گانے شروع کر دیتے. لیکن میں کیا قربان جاواں حسین ایسا شہید ہویا ہے, شہید تو ہویا ہے نہ جزاری توڑتے تاڑے جسم دے شہید زیادہ نے. لیکن جدوں بھی نام لیا جائے گا ہمیشہ فتح یزید دی نہیں گنی جائے گی, فتح حسین ابن علی دی گنی جائے گی. فتح کی گنی جائے گی. چار چفیرے کربلا چوک یاد آندی ہے رسول لالا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی. سارے پالو ذرا رسول لالا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی. حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی. کوتے نبی وچ حسین پلیا او تیرا سونا امام چلیا. کوتے نبی وچ حسین پلیا او تیرا سونا امام چلیا. او پنج تلدا او پنجواں جیے او پنج تلدا جڑے پنج تل منن والے نا ہاتھ بلند کر کے کہو او پنج تلدا او پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی. کوتے نبی وچ حسین پلیا او تیرا میرا امام چلیا. او پنج تلدا او پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین. حیران نے سب یزید ٹولے بغیر تڑ تو حسین بولے. بولو ذرا بولو سبحان اللہ. حیران نے سب یزید ٹولے بغیر تڑ تو حسین بولے. کی آواز ہوندی ہے شہیداں دی او زندگی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی. حسینیت 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 یزیدیت تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی, بس رہا تو نام حسین کا. کچھ پل کی تھی حکومت فقط یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین. یزید دا نام کوئی نہیں لیندہ تو حسین دی ہر ایمان والا سبیلہ کے بیٹھا. یزید دا نام کوئی نہیں لپے گا, حسین ہر جگہ دے نام لپن گے.
کیونکہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، آقا تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آگے سے واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوگا، یہ دمشق کا سفر اور واپسی مدینہ باقی چلا آئندہ نیکسٹ جمعہ مبارک کے اندر ٹائم پہ تشریف لے آیا کریں تاکہ آپ کو واقعہ اچھے طریقے سے آپ کو ازبر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شہیدوں کی شہادت کا واسطہ اللہ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔